ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت پر بادشاہ ظفر خان کی حکمرانی تھی۔ ظفر خان اپنی طاقت، دولت اور حکمت کے باعث مشہور تھا۔ اس کی رعایا خوشحال بھی تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے اور فوج ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔ لیکن بادشاہ ظفر خان کی زندگی میں ایک کمی تھی، وہ ہمیشہ ایک بے نام خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ محل کے اندر شان و شوکت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر بادشاہ کو اکثر راتوں میں نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی اسے خواب میں خون آلود ہاتھ نظر آتے، کبھی قہقہے سنائی دیتے اور کبھی سایہ راہداریاں اس کے حواسوں پر سوار ہو جاتی۔ ایک رات جب وہ محل کی خوابگاہ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا تو اچانک اس نے کھڑکی کے باہر ایک سایہ دیکھا۔ وہ الفاٹے اور کھڑکی کے قریب گیا۔ چاند کی روشنی میں اس نے ایک درویش کو کھڑے دیکھا جو محل کی دیواروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو بلایا، مگر جیسے ہی سپاہی باہر پہنچے مگر درویش غائب ہو چکا تھا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے وزیر نصیر الدین کو بلایا اور کہا، یہ درویش کون تھا؟ میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا۔ فوراً پتہ کرو۔ وزیر نے تحقیق شروع کی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کچھ دن بعد جب بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو راستے میں اسے ایک فقیر ملا۔ وہ فقیر بوسیدہ کپڑوں میں تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس کی۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت۔ جو چیز تمہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی اس کا جواب میرے پاس ہے، لیکن کیا تم سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ بادشاہ نے چونک کر فقیر کو دیکھا اور کہا، کیا تم میرے خوابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ فقیر نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، میں تمہارے خوابوں ہی کی نہیں، تمہاری تقدیر کی بھی خبر رکھتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ بادشاہ نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کہہ دیا۔ فقیر نے ایک کالے رنگ کی تسبیح بادشاہ کی طرف بڑھائی اور کہا، یہ تسبیح روز رات کو سونے سے پہلے پڑھنا، اور اگر ایک رات بھی چھوڑ دی تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ بادشاہ نے تسبیح لے لی اور اس رات سونے سے پہلے تسبیح پڑھنی شروع کی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس رات بادشاہ کو سکون کی نیند آئی۔ اگلے دن وہ خوشگوار موڈ میں بیدار ہوا، مگر اس نے محسوس کیا کہ محل کے در و دیوار پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہے۔ خادموں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور محافظوں کے چہروں پر خوف تھا۔ وزیر نصیر الدین نے آ کر اطلاع دی، بادشاہ سلامت۔ رات کے وقت پہرے داروں نے محل کے باغ میں ایک سایہ دیکھا تھا۔ جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ وہی فقیر تھا، مگر جیسے ہی سپاہیوں نے اس کی طرف قدم بڑھایا وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فقیر تو دن کے وقت یہاں تھا۔ اسی رات بادشاہ نے دوبارہ تسبیح کے کلمات دہرائے، مگر جیسے ہی وہ نیند میں جانے لگا اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اس نے آنکھ کھولی تو اس کے سامنے وہی فقیر کھڑا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ ایک خوفناک چمک تھی۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت۔ تم نے پہلا امتحان کامیابی سے دے دیا ہے، مگر اب اصل آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ بادشاہ نے ہمت سے کہا، میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا، آج رات محل کی پچھلی راہداری میں جاؤ گے، وہاں ایک خفیہ دروازہ کھلے گا۔ اگر تم نے ہمت دکھائی تو تمہیں اپنے خوابوں کے راز کا پتہ چل جائے گا، لیکن خبردار، اگر تم نے خوف دکھایا تو تم ہمیشہ کے لیے ان راہداریوں میں قید ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے فقیر کی بات قبول کی اور رات کے وقت اس نے تسبیح کے کلمات پڑھے اور محل کی راہداری کی طرف روانہ ہوا۔ راہداری میں پہنچ کر اچانک ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ بادشاہ نے ہمت کی اور اندر قدم رکھا۔ اندھیرا اور خاموشی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا دروازہ بند ہو گیا۔ سامنے ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں طرف مشلیں جل رہی تھیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے چلنا شروع کیا ایک سایہ اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ بادشاہ نے مار کر دیکھا تو وہ فقیر تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں خوفناک سرخی تھی۔ فقیر نے دھیمے لہجے میں کہا، اب فیصلہ کرو بادشاہ، اپنی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو یا ان اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہونا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے فقیر کی بات قبول کی اور رات کے وقت اس نے تسبیح کے کلمات پڑھے اور محل کی راہداری کی طرف روانہ ہوا۔
راہداری میں پہنچ کر اچانک ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ بادشاہ نے ہمت کی اور اندر قدم رکھا۔ اندھیرا اور خاموشی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا دروازہ بند ہو گیا۔ سامنے ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں طرف مشلیں جل رہی تھیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے چلنا شروع کیا ایک سایہ اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ بادشاہ نے مار کر دیکھا تو وہ فقیر تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں خوفناک سرخی تھی۔ فقیر نے دھیمے لہجے میں کہا، اب فیصلہ کرو بادشاہ، اپنی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو یا ان اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہونا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کانپتے ہوئے کہا، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، پھر سچ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچانک فقیر نے اپنی ہتھیلی بادشاہ کی طرف بڑھائی۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو فقیر نے کہا، اگر تم نے یہ ہاتھ تھاما تو تمہاری سلطنت کی حقیقت تم پر عیاں ہو جائے گی، مگر پھر تم وہ بادشاہ نہیں رہو گے جو آج ہو۔ بادشاہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور فقیر کا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک پورا محل لرز اٹھا۔ راہداری میں موجود دیواریں ہلنے لگیں۔ فقیر نے زور سے کہا، اب حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ اندھیرا چھا گیا اور بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہے جہاں حقیقت اور خواب کی سرحدیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی ہیں۔ جاری ہے۔